اب ذرا غور کیجئے کہ جب آپ علتیں تلاش کرنے لگیں، وجوہ و اسباب کی طرف جانے لگیں، اور جب اللہ رسول کی طرف سے واضح احکام آنے کے بعد بھی اگر آپ ان کی وجوہ کو بہانہ بنا کر اپنے لیے احکام نئے سرے سے مرتب کرنے لگیں تو پھر یہ حال ہوگا کہ سور کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، بے شک اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جہاں پر قرآن اور حدیث سے واضح حکم سامنے نہ ہو، صرف ان علتوں کو بیان کر کے جیسے ہمیں راستہ دکھایا گیا ہو کہ بھئی اس وجہ سے تم ایسا کام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہاں پر اگر کہیں وہ علت نہ پائی جاتی ہو تو آدمی سوچے کہ بھئی وہ وجہ جس کی وجہ سے روکا تھا وہ یہاں نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کام کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب اللہ رسول کی طرف سے واضح حکم آ جائے، اب وہ علت ہو یا نہ ہو، جب حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی، اب وہاں پر ہمیں اگر مگر چوں چرا اور سوال جواب کی گنجائش نہیں۔ تو حضرات مکرم، معاف کیجئے بات کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی۔ یہاں آج کل لوگ اس چیز کے بہت عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر غور کر کے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیں جس میں لوگ جو ہے شک اور یقین کا شکار ہو جائیں، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ میں امام عالی مقام کے حوالے سے دو رائے نہیں رہی تھی، سب ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ اگر اس وقت حکمران ان سے لوگوں کے مفاد وابستہ تھے تو مصلحتاً اگر خاموشی اختیار کر لیتے تھے تو اور بات ہے، لیکن دل سے ان کو برا جانتے تھے۔ اور عالم یہ ہے کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج و عمرے کے لیے حرمین شریفین آئے ہوئے ہیں، اور جناب عراق کے رہنے والے ایک شخص نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ جناب ذرا مسئلہ بتا دیجئے کہ ایک مچھر بیٹھا ہمارے احرام پر اور ہم نے اس مچھر کو مار دیا، وہ خون پی کے آیا تھا تو اس کا خون لگ گیا احرام پہ، تو اب بتائیے وہ احرام ہمارا پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تم عراق کے رہنے والے، ارے تم نواسہ رسول کا خون بہانے کے بعد مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حالانکہ سوچئے، ایک عالم دین سے جب کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے تو اس پر لازم ہے وہ اس کا جواب دے، لیکن امام احمد بن حنبل جو فقہ کے امام ہے، ائمہ اربعہ میں وہ ان کا کتنا بلند مقام ہے، ان سے مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے شرم دلائی کہ تم عراقیوں نے نواسہ رسول کا، اس قافلے کا، حسینی قافلے کا خون بہا دیا اور تم سوال کر رہے ہو مچھر کے خون کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمارے ائمہ کا، ہمارے اکابر کا اور امت مسلمہ کا عمومی موقف تو یہ ہے، لیکن اب شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ میں یہاں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے فون پہ کہا کہ جی ذرا حدیث قسطنطنیہ پر روشنی ڈال دیجیے گا، آج کل کچھ لوگ ہمیں اس حوالے سے دلیلیں دے کے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو حدیث قسطنطنیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بدنیتی ہے، ورنہ اس حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت دو سپر پاورز تھیں، آپ نے سنا ہوگا، ایک روم اور ایک ایران۔ روم کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، اور جو ایران کا بادشاہ تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ یہ اس وقت سپر پاورز تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر، یعنی روم کے بادشاہ کے شہر پر جو حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے، رب کائنات نے اس کو اس کی خطائیں بخش دی، وہ جنت میں اس کا داخلہ مقدر ہو گیا۔ اب اس سے لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جی قیصر جو روم ہے اس کا دارالحکومت ہے قسطنطنیہ،
تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر حملہ آور ہوگا تو وہ لشکر بخشا ہوا ہے. اب یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھیجا گیا تھا، اور اس کی لوگوں کے قول کے مطابق کمان یزید کے ہاتھ میں تھی. تو چونکہ وہ اس لشکر کا امیر ہے جس کے بارے میں آقا کریم کا فرمان کہ وہ بخشا ہوا، وہ تو جنتی ہے، تو جب وہ جنتیوں کے لشکر کا سالار ہے تو یقیناً خود بھی جنتی ہے، تو اس کے بارے میں غلط بات کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. لوگ اس حوالے سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ میں وہ حدیث کے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، آپ پھر بتائیے کیا اس میں کہیں قسطنطنیہ کا لفظ آتا ہے؟ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، کہیں قسطنطنیہ کا لفظ آیا؟ نہیں. اچھا آپ کہیں گے یہ قسطنطنیہ کا لفظ نہیں آیا، لیکن جب فرمایا مدینہ قیصر، قیصر کا شہر، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کا شہر تو دارالخلافہ کہلاتا ہے، اور روم کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا. تو اس لیے اگر اس کو کہا گیا کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلا حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے، تو اس میں کوئی کیا قباحت ہے؟ اس میں کون سا چکر ہے؟ میں عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا قیصر کے شہر پر جو حملہ آور ہوگا وہ لشکر بخشا ہوا ہے، اب اس وقت جو روم کا دارالحکومت ہے وہ قیصر کا شہر کہلائے گا نا. بھئی جس وقت آقا کریم کا یہ فرمان ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ روم کا دارالحکومت کون سا شہر ہے. اور تاریخ کے اوراق آپ الٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کریم کے فرمان کے وقت بلکہ خلفائے راشدین کے دور تک جو روم کا جو دارالحکومت تھا، دارالسلطنت تھا، وہ قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا ہمس، ہے میم صاد، ہمس. اور ہمس جو ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح کیا جا چکا ہے، یہ فتح کیا جا چکا ہے. تو اس لیے آقا کریم کے فرمان کے مطابق جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے، تو وہ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا، وہ بخشا ہوا، اس پہ کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں. اچھا دوسری بات ایک اور دلیل پیش کرتا چلوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المدینتین تفتح اولا، آقا ذرا یہ تو فرمائیے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ تو اور رومیت، قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ پہلے فتح ہوگا؟ آقا ذرا ہمیں بتا دیجئے، ہمارے حوصلے بڑھ جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا. آقا کریم نے کیا جب فرمایا لا بل مدینۃ ہرقل اولا، نہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا نہ رومیہ پہلے فتح ہوگا، بلکہ پہلے تو ہرقل کا شہر فتح ہوگا. اچھا ہرقل، یہ اب آپ کو یہ مزید بتاتا چلوں کہ میں نے بتایا کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، ایران کا بادشاہ جو تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا. اچھا یہ القاب ہیں، جیسے اب یہاں پہ کہے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اب یہ نام علیحدہ ہوگا نا، کس وقت کون وزیر اعظم ہے تو بعد میں پتہ چلے گا. تو میرے آقا کریم کے دور میں جو روم کا جو بادشاہ تھا اس شخص کا نام ہرقل تھا، اس کا لقب قیصر تھا، لقب قیصر ہے. جیسے روس کے بادشاہ زار کہلاتے تھے، زار روس. جیسے چین کے بادشاہ خاقان کہلاتے تھے، خاقان چین. اسی طرح روم کے بادشاہ اس وقت قیصر کہلاتے تھے، قیصر روم، اور فارس کا بادشاہ وہ کسریٰ کہلاتا تھا. تو
قیصر لقب ہے، ہرقل اس کا نام ہے۔ آقا کریم سے پوچھا، فرمائیے سرکار قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ پہلے فتح ہوگا؟ فرمایا لا بل مدینہ تو ہرقل اولا، نہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا نہ رومیہ پہلے فتح ہوگا، بلکہ جو ہرقل کا شہر ہے وہ پہلے فتح ہوگا۔ اور ہرقل وہ قیصر ہے، وہ بادشاہ ہے روم کا، اور اس کا شہر، اس کا دارالحکومت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہمس تھا، اور آپ کے دور میں وہ فتح ہو چکا۔ تو اس حدیث کی روح سے تو وہ یزید تک بات پہنچتی نہیں، اس لشکر تک ہی بات نہیں پہنچتی۔ اچھا چلیے ایک لمحے کو فرض کیا، ہم نے مان لیا کہ جی اس سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ آقا کریم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا، چلو ایک لمحے کو مان لیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کے ساتھ یزید کو بھیجا تو یزید صاحب عیش و عشرت کے دل دادا، جہاد سے ان کو کوئی شغف نہیں، اور اس طرح خدا کی راہ میں جان دینا یہ ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب ان کو بھیجا اس لشکر کے ساتھ تو انہوں نے جناب اپنا طائفہ علیحدہ لیا، ان کے ساتھ وہ کنیزیں لونڈیاں، ان کا جناب گانے بجانے کا وہ جو عملہ ہے وہ ساتھ ہے، جگہ جگہ جہاں بھی پڑاؤ ہوتا ہے وہ محفلیں سجا لیتے ہیں اور رنگ نور کی صورت بنا لیتے ہیں اور عیش و عشرت کے ماحول میں گزر رہے ہیں، اور ایسے میں وہ باقی جو لشکر ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ بھئی ظاہر ہے ایک طرف یہ رنگ روف ہو رہا ہو، یہ جناب ناچ رنگ ہو رہا ہو، تو ایسے میں جو باقی مجاہدین ہیں یا تو ان کا ذہن بدل سکتا ہے یا اس کو ان کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے، کچھ تو ہوگا۔ جب حضرت امیر معاویہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے یزید کو سزا کے طور پر اس لشکر کا سردار بنا دیا اور حکم دیا کہ ان کا جو باقی جو ان کا یہ عیش و عشرت کا سامان ہے اور ان کا جو طائفہ ہے اور وہ جو لونڈیاں کنیزیں اور جناب گانے بجانے والے ہیں ان سب کو واپس بھیجا جائے، اب یہ اس لشکر کے ساتھ جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب بتائیے مغفور الہم ہونا، بخشا ہوا ہونا، یہ تو انعام ہے نا، تو انعام تو مجرم کو تو نہیں دی جاتی، مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے، تو یزید کو بطور سزا بھیجا جا رہا ہے، وہ انعام کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بطور سزا بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا چلیے ایک لمحے کو تسلیم کیا کہ جناب قیصر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ اور یزید اس لشکر میں شامل، اور چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جناب بطور سزا نہیں بلکہ اس کو عزت دے کے حضرت امیر معاویہ نے سالار بنایا اور بھیجا۔ تو یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یزید کا کارنامہ صرف کربلا میں یا قافلہ حسینی پر ظلم و ستم توڑنا نہیں، بلکہ اس نے ایک ظلم اور بہت بڑا ظلم یہ بھی کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو مدینہ ہے اس میں اصحاب رسول بستے ہیں، اور کتنے صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فیض پایا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور ان کو لالچ سے یا خوف سے اپنا ہم نوا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ جب تک یہ لوگ اس طرح رہیں گے میرے لیے مسئلہ رہے گا، تو ایسا کرو مدینے پہ حملہ کر کے ان لوگوں کو تہہ تیغ کر دو، ان سے جان چھوٹے تاکہ میں سکون سے چین کی بنسی بجا سکوں اور حکمرانی کر سکوں۔ یزید کا لشکر حملہ آور ہوتا ہے مدینہ النبی پر۔ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی کلمہ گو ہیں، ہر ایک کے سینے میں ایک تمنا پل رہی ہوتی ہے، مولا کبھی موقع ہو سبز گنبد کی چھاؤں میں سنہری جالیوں کے سامنے آقا کریم کی بارگاہ میں کبھی درود و سلام پیش کرنے کا سعادت نصیب ہو، کبھی وہاں جا کر آنسوؤں کی زبان میں التجائیں پیش کرنے کا موقع میسر آئے، تو وہ شہر جہاں حاضری کی لوگوں کے دلوں میں اس طرح تڑپ ہوتی ہے، اور وہ مسجد نبوی جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جہاں پر حاضری کی تمنا ہر مسلمان کے سینے میں پلتی ہے، وہ یزید نے اس شہر پر اس مسجد پر حملے کا حکم دیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ گھوڑے لیدیں کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، ناپاکی پھیلا رہے ہیں،
مسجد نبوی میں کتنے دن تک؟ 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، اقامت تکبیر نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر تابعی، غالباً حضرت سعید بن مسیب کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، کہ وہ اس دوران وہاں چھپے رہے، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل پوشیدہ رہے، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر نماز کیسے ادا کرتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آقا کریم کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی، اور وہ سن کے میں نماز ادا کیا کرتا تھا. حضرات مکرم صرف مسجد نبوی کی بے حرمتی نہیں کی اس لشکر نے، بلکہ یزید نے، بھئی ظاہر ہے مدینۃ الرسول پر کسی مسلمان کا حملہ آور ہونا یہ تو بہت بڑی جسارت تھی نا، لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا ہوتا ہوگا، شرم بھی آتی ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو دبانے کے لیے اور ان کو وہاں پر حملے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کچھ لالچ دینا تھا، ان کو ترغیب دلانی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ جب تم مدینے پر حملہ کرو گے، مدینے کو فتح کر لو، تو مدینہ 3 دن تک تمہارے لیے مباح ہوگا. کیا مطلب؟ یہ لفظ شاید ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ 3 دن تک مباح ہونے کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ کہ 3 دن تک تمہیں اجازت ہوگی. جس طرح تم کافروں کا کوئی شہر فتح کرو، تم چاہو تو لوٹ مار کرتے رہو، ان کا مال لیتے رہو، اور تم چاہو تو ان کافروں کو وہ اپنا غلام بنا کے، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو اپنی کنیزیں بنا کے ان کے ساتھ جس طرح جو چاہو سلوک کرو، اپنی نفس پربری کرو، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی بے حرمتی کرو. 3 دن تک تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی. جب اس طرح کی ترغیب دلائی گئی تو بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ جناب اس میں شریک ہوئے. اور تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے کے اندر ہزاروں صحابی شہید ہوئے. یہ سینکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، ہزاروں صحابی شہید ہوئے. اور یہ بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے. اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں. تو اس واقعہ حرہ کے بعد مدینے کی 3000 دوشیزائیں جو پہلے کواری تھی وہ ناجائز طور پر حاملہ قرار پائی تھی. یہ یزید کے لشکر کا کارنامہ ہے. مدینۃ الرسول کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا. اب اگر میرے آقا کریم نے یہ فرمایا کہ جو لشکر مان لیا، فرض کیا کہ وہ قسطنطنیہ کی بات ہو رہی ہے اور اس لشکر کی بات ہو رہی ہے جو یہ جس میں یزید شامل تھا، تو اگر آقا کریم کا یہ فرمان کہ وہ لشکر بخشا ہوا تو آقا کریم کے کچھ اور فرمان فرامین بھی ہیں. فرمایا من ارادہ اہل المدینۃ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، ظلم کا ارادہ کرے، اللہ اس کو اس طرح گھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس مضمون کی کئی حدیثیں یہاں علماء تشریف فرماؤں گے، وہ جانتے ہیں. اور بھی ہے من اخاف اہل المدینۃ ظلما، جس نے اہل مدینہ کو ظلم سے ڈرایا، ان کو اس طرح خوف زدہ کیا، اخافہ اللہ، اللہ اس کو ڈرائے گا. وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ اس کو ڈرائے گا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، جو اہل مدینہ پر خوف مسلط کرے اللہ اس کو ڈرائے گا. اور آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس پر تیری لعنت، تیرے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. اب بتائیے جب یزید کا بھیجا ہوا لشکر اہل مدینہ کے ساتھ یہ ظلم کرے تو ان احادیث کی روشنی میں وہ لشکر لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس لشکر کو بھیجنے والا اور انہیں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم پر آمادہ کرنے والا، بلکہ ظلم کی اجازت دینے والا، اس نے کہا نا 3 دن تک مباح ہے یہ شہر تمہارے لیے، تو کیا وہ اس پر لعنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ ملعون و مردود ہوا. جو ملعون و مردود ہو وہ مغفور کیسے ہوتا ہے، بخشا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، واقعہ یاد آیا. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، جامع انوار روم کا جلسہ قلعے پہ قلعہ کونا قاسم باغ میں ہو رہا ہے، اور حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ گڑی شاہو لاہور کے جامعہ نعیمیہ کے محتمیم اور بانی، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں.
جلسے میں شرکت کے لیے. کسی نے یہ حدیث قسطنطنیہ کے بارے میں سوال کیا اور ابا جی قبلہ نے اسی طرح سیکوینس میں جواب دیا. ہم نے انہی سے سیکھا ہے, یہاں پہ جو سبق دہرا رہے ہیں. پہلے بتایا کہ اس سے مراد وہ شہر ہی نہیں ہے, پھر بتایا کہ اگر بالفرض وہ شہر ہو تو اس پر حملہ کرنے والا لشکر اس میں بطور سزا یزید کو بھیجا گیا ہے, اور پھر بتایا کہ اگر بطور سزا نہ ہو حقیقتاً وہ اس میں شامل ہو, لیکن پھر بھی چونکہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا تو جو مردود و ملعون ہو وہ مغفور کیسے ہو سکتا ہے, بخشا ہوا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ابا جی قبلہ نے خطاب فرما دیا. اب اس کے بعد ہم گھر آ گئے, کھانا کھانا تھا, دسترخوان لگا دیا گیا. ابا جی قبلہ بھی تشریف فرما ہے, مفتی محمد حسین نعیمی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. مفتی صاحب نے سوال کیا, حضرت میرا ایک سوال ہے. ابا جی نے کہا فرمائیے حضرت, آپ تو ماشاءاللہ خود اللہ کے کرم سے بہت ہمارے بزرگ علماء میں ہیں, پہنچے ہوئے علماء میں, آپ فرمائیے کیا میں امتحان لینا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ جی جب آپ نے جواب دیا تو آپ پہلی باتیں تو چھوڑتے گا نا, چلو مان لیا وہ قسطنطنیہ ہوگا, تو اب آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ جی وہ قسطنطنیہ نہیں ہے. جب آپ نے مان لیا کہ یزید اس میں بریزہ اور رغبت شامل ہوگا تو اب دلیل نہیں دے سکتے کہ جی اس کو بطور سزا بھیجا گیا. اور جب مان لیا کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا تو مغفور لہم اس کے لیے وعدہ ہے آقا کریم کا, تو بخشا ہوا. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کہ یہ تو مدینے پر ظلم کرنے والوں میں ظلم کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ تو رب کائنات اس پر تو لعنت ہوگی, یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. تو چونکہ یہ ملعون ہے, چونکہ مردود ہے, چونکہ اس کے خلاف وعید ہے, تو یہ کسی نوید میں خوشخبری میں شامل کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے یہی کہا. ابا جی نے فرمایا ہاں یہی کہا. کہنے لگے حضرت اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ یزید اس لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے نوید کا حامل ہے, مغفور لہم ہے, بخشا ہوا ہے, اس لیے وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہو سکتا. وہ بے شک اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا بھی ہو, لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے, وہ لشکر وہ بخشا ہوا ہے, اس لیے وہ بخشا ہوا ہے, وہ اس وعید کا اور اس ملعون اور مردود ہونے میں شامل نہیں ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء وہاں بیٹھے تھے وہ سب سکتے میں آ گئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. میں بھی حیران. لیکن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا, وہ لگتا یہ تھا کہ وہ انہیں پتا ہے کہ بھئی یہ کیا سوال مجھ سے پوچھا جائے گا, وہ اس سوال کا جواب سوچے بیٹھے ہیں. یہ آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بزرگ حضرات جنہوں نے دیکھا ہوگا جب بھی سوال ہوتا تھا اس طرح فی البدی جواب آتا تھا, لگتا تھا کہ اس کا جواب تو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. ابا جی قبلہ نے فرمایا ارے مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. سب حیران پریشان, قرآن میں کیسے جواب موجود ہے, یزید کا ذکر قرآن میں کہاں سے آیا. ابا جی قبلہ سے پوچھا کہ حضرت قرآن میں کہا ہے. فرمایا کہ آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں ہے لا ینال عہد الظالمین, اللہ فرماتا ہے میرا جو عہد ہے, میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اگر میں کسی میں وعدہ کروں کہ فلاں بخشا ہوا ہے تو اگر وہ ظالم ہے تو پھر میرے وعدے کا مستحق نہیں ہوگا. تو جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا, تو یزید نے جب یہ ظلم کیا ہے اس کو وعدہ مغفور لہم ہونے کا کیسے پہنچ سکتا ہے. تکبیر, حضور غزالی زمان, فیضان حضور غزالی زمان. تو حضرات مکرم, اچھا ایک بات اور بھی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ شاید ایک عام آدمی کے لیے زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے کا طریقہ ہے. دیکھیے اگر بالفرض ایک لمحے کو مان لیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یزید بخشا ہوا تصور کیا جا سکتا ہے, تو یہ بتائیے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کے اس کو بخشا ہوا کہا, اس کا ذکر کر کے بطور خاص کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو یزید بن معاویہ ہے وہ بخشا ہوا ہے, کیا کہیں ایسی بات ہے؟ کہیں نہیں. آپ نے کھینچ تان کے زور زبردستی سے کہ چونکہ وہ اس لشکر میں شامل تھا اور چونکہ وہ اس لشکر کے بارے میں آقا کریم کا وعدہ ہے اس لیے وہ بخشا ہوا ہے, تو یزید کا نام لے کے اسے بخشا ہوا نہیں کہا,
یزید کا نام لے کے اسے جنتی قرار نہیں دیا، لیکن یارو جن پر یزید نے ظلم کیا ہے ان کا تو نام لے کے آقا کریم نے صرف جنتی نہیں جنتیوں کا سردار کہا ہے۔ اب تقابل تو امام علی مقام امام حسین اور یزید کا کر رہے ہیں نا، تو اگر تم کہتے ہو کہ یزید کو آقا کریم نے بخشا ہوا کہا ہے، جنتی کہا ہے، تو بھئی عجیب بات کرتے ہو، یزید کو جنتی نام لے کے تو نہیں کہا، لیکن حسین کا تو نام لے کے صرف جنتی نہیں کہا بلکہ جنتیوں کا سردار کہا ہے۔ یزید کے جنتی ہونے پر تو کلام کیا جا سکتا ہے، علماء نے کلام کیا بھی ہے۔ وہ جو حدیث قسطنطنیہ جس کو کہتے ہیں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، محدثین نے اس پر بھی جرا کی ہے اور بتایا ہے کہ جناب اس کے راویوں کے اندر وہ فلاں شخص تھا جو ناسبی تھا، جو ایسا تھا، جو ویسا تھا۔ ان سب کے بارے میں وہ تمام کتابیں اسماء و رجال کی وہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ لیکن حسنین کریمین کی جو فضیلت اور عظمت میرے آقا کریم نے بیان کی، اس پر تو کسی نے جرا نہیں کی۔ کوئی یزید کے حامی بھی ہوں، کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم حسین کو جنتیوں کا سردار نہیں مانتے؟ کم از کم میں نے تو کسی کلمہ گو کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ اس نے یہ کہا ہو۔ وہ بے شک یزید کی حمایت میں وہ کتابیں لکھتے ہو اور نعرے لگاتے ہو اور باتیں بناتے ہو اور حدیثوں کو کھینچ تان کر یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حسنین کریمین کو جنت کا نوجوانوں کا سردار ماننا یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اس سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ جب یہاں انکار نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے، دو فریق ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے، تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں۔ حضرات مکرم، ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے امام علی مقام امام حسن امام حسین حسنین کریمین کے بارے میں آقا کریم کے جو فرامین ہیں، اچھا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اے مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اچھا کیا خیال ہے، آقا کریم کی دعا رب کائنات رد فرمائے گا؟ تو جب رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا حسن حسین مجھے بہت محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما، پتہ یہ چلا حسنین کریمین سے محبت کرنا، ارے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں تو پھر ہمیں حسنین کریمین کی عظمت پر مزید کلام کرنے کی گنجائش اور ضرورت نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔